نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 25 تاریخ روز بدھ 25/1/2006 کو بریلویوں کے ساتھ عقائد پر گفتگو ہونا تھی۔ ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اور گستاخ ہیں اللہ کے بھی اور اس کے رسول کے بھی، اور بریلویوں نے یہی کچھ اہل حدیث کے بارے میں ثابت کرنا تھا، اور یہ بہترین موقع تھا کہ ثابت کیا جائے کہ کون گستاخ ہے کون۔ موضوع بڑا بہترین تھا، لیکن بریلویوں کو چونکہ پتہ تھا کہ ہمارے کفریہ عقائد جو کتابوں میں موجود ہیں اور جن کو ہم مانتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، لہذا انہوں نے راہ فرار اختیار کی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم مناظرہ جناب محترم قاضی عبدالرشید صاحب سے ہی کریں گے۔ حالانکہ شرائط مناظرہ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کہیں بھی کسی مناظر کا نام نہیں ہے کہ کون مناظرہ کرے گا، تو ان کی اسی بحث پر چونکہ ان کو پتہ تھا کہ قاضی صاحب بیمار ہیں، ان کا گلا خراب ہے، وہ گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہیں، لہذا وہ اسی پر زور ڈالتے ہوئے کہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کی بیماری سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے دلائل پیش کیے جائیں، اور قاضی صاحب چونکہ بیمار ہیں لہذا وہ بول نہیں سکیں گے، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنی بات ثابت کر دی۔ حالانکہ آپ یہ شرائط کی فوٹو دیکھیں کہ اس میں مناظر کی جگہ آگے خالی ہے کہ، اور اسی لیے انہوں نے شروع میں ہی یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے مناظر کا اعلان کریں۔ اس کا معنی یہ تھا کہ یہ پہلے طے شدہ نہیں تھا، تو انہوں نے میں سید طالب الرحمان بول رہا ہوں میرے ساتھ مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چلے مناظرہ تو نہیں ہوا، لیکن ہم ان کے وہ کفریہ عقائد جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اہل حدیث کی ہمیشہ سے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہ رفع الیدین آمین اور سورۃ فاتحہ پر گفتگو کرتا رہا ہے، حالانکہ جو آدمی مشرک اور کافر ہے اس سے سورۃ فاتحہ آمین اور رفع الیدین پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے عقائد پر گفتگو کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، آپ تو مشرک اور کافر ہیں۔ تو ہم آپ سب سے پہلے جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، آمنت باللہ اللہ پر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے انبیاء پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، یہ ایمان کی چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بیان کریں گے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، وہ اس عقیدے کے قائل ہیں جس عقیدے کے قائل دیوبندی بھی ہیں، وہ وحدۃ الوجود کا عقیدہ جو دیوبندیوں اور بریلویوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں آیا ہے، مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے میں وحدۃ الوجود کے بارے میں ہی ملفوظات سے یہ حوالہ بیان کرنے لگا ہوں کہ ملفوظات میں احمد رضا خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے، صفحہ نمبر 53 ہے، حضور وحدۃ الوجود کسے کہتے ہیں؟ ارشاد، وجود ایک اور موجود ایک ہے، باقی سب اس کے ذل ہیں، یعنی باقی سب اس کے پرتو ہیں۔ یہ عقیدہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہمارے پاس کتاب ہے ملفوظات احمد رضا خان صاحب کی، صفحہ نمبر اس کا 56 ہے، 110 جس پر یہ عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وحدۃ الوجود کا کیا معنی ہے۔ ارشاد، وجود ہستی بذات واجب تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں اس کی ذل پرتو ہیں، تو حقیقتاً وجود ایک ہی ٹھہرا۔ صفحہ نمبر 110 پر وہی عبارت جو میں نے اس سے پہلے بیان کی تھی کہ حضور وحدۃ الوجود کسے کہتے ہیں؟ ارشاد، وجود ایک اور موجود ایک ہے، باقی سب اس کے ذل۔
یہ ہے اس کی جو آپ دیکھ لیں. اسی کی ایک اور مثال میں فوائد فریدیہ سے دیتا ہوں کہ فوائد فریدیہ میں صفحہ نمبر 81 ہے. فوائد فریدیہ صفحہ نمبر 81 اس میں یہ عبارت موجود ہے. صفحہ نمبر 81 نکالیں. یہ عبارت موجود ہے کہ نصارہ اس سبب سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دین میں متعین کر دیا، اگر اس کو ہر جگہ جانیں تو کوئی گمراہی نہیں. صفحہ نمبر 81 پر کہ نصارہ اس سبب سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دین میں متعین کر دیا، اگر اس کو ہر جگہ جانیں تو کوئی گمراہی نہیں. یعنی یہ کہنا کہ اللہ دین ہے تو یہ تو گمراہی ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ ماننا یہ گمراہی نہیں ہے. یہ کتاب ہے خواجہ غلام فرید کی، جس کو مانتے ہیں تمام کے تمام بریلوی. اب آئیے ہم دیوان محمدی کی طرف آتے ہیں جو محمد یار فریدی نے لکھی ہے، جن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سلطان الکاملین حجت العارفین عبد النبی المختار حضرت خواجہ محمد یار فریدی. یہ اس کا فوٹو ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 136 ہے. صفحہ 136 پر کہتے ہیں سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. یعنی میرے پیر کی جو صورت ہے، تصویر ہے، وہ اصل میں سورت رحمان ہے. اس کے صفحہ نمبر 137 پر کہتے ہیں کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. اس سے بڑا کفر کائنات میں اور کوئی نہیں ہے کہ پیر کو سورت رحمان قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ میرے پیر کی تصویر اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. صفحہ نمبر 137 کے بعد اب آپ آئیے صفحہ نمبر 133 پر. کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے ضرورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں. ان کے ہاں خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیر بھی یہ اللہ ہی کی ایک صورت ہے. اب آئیے صفحہ نمبر 147 پر اسی کتاب کی صفحہ نمبر 147 پر کہتے ہیں کہوں کیا عشق میں یارو کہ کیا معلوم ہوتا ہے، بہر صورت بہر مورت خدا معلوم ہوتا ہے. یعنی ہر صورت اور ہر مورت خدا معلوم ہوتا ہے. خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے. آئیے اب اس کے صفحہ نمبر 151 پر، صفحہ نمبر 151 پر ہے محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ویدا بن کے نکلیں گے، حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے. بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. جو انی عبدہ کہا کرتے تھے دنیا میں، عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے. بشر کے رنگ میں بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے. رسولوں کے نبیوں کے قیامت میں حکومت سے وہ مالک بن کے نکلیں گے، وہ مولا بن کے نکلیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ بنا دیا گیا ہے اس مصنف نے. آئیے صفحہ نمبر 154 پر لکھتے ہیں احمد احد میں فرق نہیں ہے محمدہ، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے.
احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ان کے نزدیک.